یہ امام جعفر صادق فرمانے کہ میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، اور شیخ توسی اپنی امالی میں اس کو نقل کر رہے کہ اگر کوئی زائر گھر سے جاتا ہے، کربلا جاتا ہے، اور جتنا وقت اس سفر میں آنے اور جانے میں گزارے گا وہ وقت اس کی زندگی میں حساب نہیں ہوگا۔ اگر بات جہاں تک ہوتی یہ حدیث تو میں نہ بیان کرتا، میں رک جاتا، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ چیزیں تو حسین کی شہادت کے عوض میں دی جا رہی ہیں۔ سنیں، خود اللہ نے اپنی شہادت کے عوض میں حسین کو کیا عطا کیا؟ اگر تحمل کر سکیں تو شیخ توسی نے تحریر کیا، روایت امام جعفر صادق نے فرمائی، اپنے بابا امام محمد باقر سے نقل کی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ ساری چیزیں حسین کی نسبت سے دوسروں کو مل رہی ہیں، حسین کے ظاہر کو، حسین کی نسل کو امامت ملی، خود حسین کو پروردگار نے کیا عطا کی؟ امام نے فرمایا اپنی شہادت کے بعد پروردگار نے حسین ابن علی کو اسی درجے میں قرار دیا جس درجے میں انتہائے بے انتہا آخری بلندی، جس کے بعد کوئی بلندی تصور نہیں کی جا سکتی، باعث تخلیق کون، وجود مبارک ختمی مرتبت، جہاں خدا نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو رکھا وہی مقام حسین ابن علی کے لیے قرار دیا۔ یہ غیر معمولی بات ہے، اسے سوچئے گا اور وزن کیجئے گا۔ میں روایات کا ایک تسلسل ہے، اگر بیان کرتا جاؤں تو پھر صرف وہ روایتیں بھی عجیب ہیں۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، عرض کرنے لگا فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ پورے 30 ہو جائے۔ مجھ جیسا کوئی طالب علم ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا۔ سامنے امام جعفر صادق تشریف فرما تھے۔ پوچھا اچھا 29 حج کیے، اتزور قبر جدی الحسین، کیا تو نے میرے جد بزرگوار امام حسین کے قبر کی زیارت کی؟ کہ نہیں، ابھی تک وہاں نہیں جا سکا۔ فرمایا تعجب ہے، آج تک تو اس حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ خدا فوق عرش سے خود جس حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، ایسے مطالب ہیں کہ بیان کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو جملے ہیں اب جا کے دیکھیے گا، گفتگو ضبط ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 85 پر پیغمبر کی اس حدیث کو ذکر کیا، باقی حصہ بھی ہے یہ حدیث بطور خاص، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 144 ہے، اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 123 پر، اور علی متقی ہندی نے کنز العمال کی حدیث نمبر 34,142 پر یہ حدیث بیان کی۔ یہاں پیغمبر پہنچے اور کیا جملہ ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا حسین، میرا یہ بیٹا حسین، یقتل، قتل کیا جائے گا، بے ارض، ایک جگہ پر، ایک زمین پر، یقال لہا کربلا۔ یہ پیغمبر اسلام کی امام بہقی نے کہا ہے، یہ پیغمبر کرام اسلام کے دلائل نبوت میں سے کہ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ ان ابنی ھذا حسین یقتل بے ارض یقال لہا کربلا، ان قریب میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا اس زمین پر جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فمن شہد ذالک منکم، اے میرے صحابہ، حسین کو منبر پر لائے ہیں، گود میں بٹھا کر خود بھی گریاں کر رہے ہیں اور حسین کے مصائب بیان کر رہے ہیں اور کربلا بیان کر رہے ہیں۔ فمن شہد ذالک منکم فلینصرہ، میرے صحابہ تم میں سے جو بھی اس وقت زندہ ہو میرے حسین کی نصرت کرے۔
72 میں سے 11 اصحاب رسول ہیں. ممکن ہوا تو کل میں ان 72 کا مختصر تعارف کروں گا. بے ادبی سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا ذکر نہیں کر سکا. اس کے بعد فرمایا ان فی قتل الحسین لحرارۃ، اس حسین کے قتل میں نے اللہ نے ایک ایسی حرارت رکھی، ایسی گرمی رکھی، فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں، لا تبرد ابدا. یہ پیغمبر گرامی اسلام حسین کی مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ حرارت کے جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکے گی. یہ حسین ابن علی. والفجر، فجر کی قسم. یہ کون سا فجر ہے؟ ذات امام حسین. اور روز عاشور، اگر کوئی روز عاشور کو دنوں میں گنے گا، سطحی دید ہے نا. بظاہر لگتا ہے کہ روز عاشور سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے بظاہر، لیکن بباطن عاشورہ ایک دن نہیں. اگر دن ہے تو ایسا دن جو ازل سے لے کے ابد تک زمان و مکان پر احاطہ کیے ہوئے. جو سورج عاشور کے دن طلوع ہوا پھر غروب نہیں ہوا، عاشورہ آفتاب بھی غروب. امام حسین کی 57 سالہ حیات طیبہ کے اس دن کو اللہ نے اپنے جمال کے ظہور کے لیے منتخب کیا ہے. حق تعالی کی تمام صفات روز عاشور پیکر حسینی سے متجلی ہوئی. وزن کیجئے گا اس جملے. میں نہیں عرض کر رہا، اتنی وزنی بات تھی کہ ایک مرتبہ امام سجاد جب یہ جملہ سنا، کیا مرحلہ ہے، 12 محرم، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اس گستاخ نے گستاخی کی. پہلے امام سجاد سے جو بات ہوئی آپ کے حافظوں میں، پھر کہنے لگا اپنے قریب کھڑے مشیر سے، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی بھی آئی ہے. کسی نے کہا وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. سنیں زینب کون ہے؟ شریکت الحسین، جس نے پوری کربلا تیار کر کے حسین کے حوالے کی. صرف اون و محمد کی پرورش نہیں کی، قاسم ہے، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، سکینہ ہیں، ساری کربلا تیار کر کے دی. ایک مرتبہ جیسی تعارف ہوا تو یہ ہنستے ہوئے پوچھتا ہے، علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ اس نے سوچا جیسی میں یہ لفظ زبان سے ادا کروں گا، نعوذ باللہ خاکم بدان، علی کی بیٹی تحمل نہیں کر پائے گی اور خدا کا شکوہ کرے گی اور شکایت کرے گی، ہم لٹ گئے، ہمارے مردوں کو مار دیا گیا، ہماری چادروں کو چھین دیا گیا، ہم پیاسے تھے، ہم پر یہ مصائب ہے، یہ مشکلات. لیکن جیسے اس نے پوچھا، ایک مرتبہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا سنو، ما رأیتو الا جمیلا، میں نے روز عاشور میدان کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کے ظہور کو دیکھا. صرف حسین سے نہیں، ان 72 سے جمال خدا کا ظہور ہو رہا تھا. یہ ثانیہ زہرا نے فرمایا. اتنی بڑی بات ہے، اگر وزن کر سکیں. امام علی زین العابدین جو قریب کھڑے سن رہے تھے، ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ. زمانے کا امام علی زین العابدین گواہی دے رہا ہے، اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں. اب سمجھیں والفجر کا مطلب کیا ہے. وہ دن جس دن اللہ نے اپنے اسماء و صفات جلال و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے پیکر حسینی کا انتخاب کیا. اور کربلا میں روز عاشور ہر لمحے میں مسلسل صفات الہیہ کا ظہور ہو رہا تھا. کیوں عاشورہ سرمدی ہے؟ ایک خوبصورت جملہ اہل سنت عالم نے لکھا ہے، ڈاکٹر عباس محمود عقاد، مصر کے مایاناز اہل سنت عالم ہے. میں نے کسی شیعہ دانشور کی کتاب میں ایسا جملہ نہیں پڑھا، نہ اس سے ملتا جلتا.
وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب حسین ابو الشہداء کے آغاز میں یہ جملہ لکھا کہ جب میں نے کربلا کا مطالعہ کیا، عاشورہ کا، تو مجھے یوں لگا کہ روز عاشور میدان کربلا میں بیک وقت دو طرح کی جنگ چل رہی تھی. ایک جنگ نہیں، دو طرح کی جنگ چل رہی تھی. ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان، اور دوسری جنگ خود حسین کی ذات کے اندر حسین کے صفات اور حسین کے کمالات کے درمیان. اور روز عاشور ہر کمال حسینی چاہتا تھا کہ دوسرے سے آگے نکل جائے. علم چاہتا تھا عبادت سے آگے بڑھے، عبادت چاہتی تھی سخاوت سے آگے بڑھ جائے، سخاوت چاہتی تھی شجاعت سے آگے نکل جائے. ہر وصف درجہ کمال پر. جمال کسے کہتے ہیں؟ جو ثانیہ زہرا نے فرمایا، جمال ایک کیفیت کا نام. جب کمال اپنی انتہائی حد تک پہنچتا ہے اور ظاہر ہونے لگ جاتا ہے تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے. ہر وصف حسین حد کمال تک پہنچ کر عاشور میں ظاہر ہو رہا تھا. کہاں سے شروع کروں بات؟ علم حسین، معرفت حسین. روز عاشور ابو ثمامہ ساعدی آئے اور عرض کیا فرزند رسول نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ زوال ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت نے بلا تامل بغیر وقفے کے فرمایا لا نعم لا نعم. 35 ساتھی شہید ہو چکے ہیں حسین کے، خود زخمی ہیں. ابو ثمامہ کھڑے پوچھ رہے ہیں 3 دن سے پیاسے ہیں. ایسی کیفیت. ابو ثمامہ پوچھ رہے ہیں نماز کا وقت ہوا نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں ہاں. ابو ثمامہ سوچ میں پڑے فرزند رسول کیا سمجھوں، نہیں یا ہاں؟ آپ پوچھیں دوبارہ آئیں گے یہاں شہ محرم کے لیے؟ میں کہوں نہیں ہاں. تو آپ کیا سمجھیں؟ ابو ثمامہ نے حیرت سے پوچھا فرزند رسول میں سمجھا نہیں. فرمایا سنو ابو ثمامہ، جب تم نے پوچھا تب وقت نہیں ہوا تھا. جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی بتانے کے لیے تب بھی وقت نہیں ہوا تھا. جب میں نے لا کہا میرا لا مکمل ہوا، اسی لمحے وقت داخل ہوا، میں نے نعم کہہ دیا. اب سمجھیں معمولی پریشانی میں انسان پاس رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے. یہ حسین کی شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے کیا طمانینت نفس کی کیفیت ہے کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا.